خروج کی کتاب کس بارے میں ہے؟ آپ حضرت موسیٰ، طاعون، عبرانیوں کی بحیرہ احمر کے ذریعے نقل مکانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خروج کا تقریباً 1/3 حصہ ہے۔ یہ کوہ سینا کے بارے میں ہے، سونے کے بچڑے کے بارے میں، 10 احکام اور دوسرے احکامات کے بارے میں، پر یہ بھی خروج کے ایک اور 1/3 کے بارے میں ہے۔ تو بقیہ تیسرا حصہ کس بارے میں ہے؟ یہاں تک کہ کتاب مقدس کے اچھے طالب علم بھی نہیں بتا سکتے۔ خدا تعالیٰ اس نظر انداز شدہ شے کو اتنی ہی جگہ دیتے ہیں جتنی دوسرے مشہور حصوں کو، تو یہ اتنا ہی اہم ہونا چاہیے۔ خروج کا بقیہ 1/3 حصہ ایک خیمے اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں ہے، تاریخ کے سب سے مشہور خیمے کے بارے میں۔ خروج کی کتاب کا تقریباً 1/3 حصہ خیمہ اجتماع کے لیے وقف ہے۔ اس کی تعمیر، اس کے ساز و سامان اور عبادت کی خدمات کی تیاری تفصیل پر توجہ مبذول کرتے ہوئے خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا کہ ان کی عبادت کرنا اسی طرح ہے جس طرح وہ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ یہ خیمہ کتنا مشہور ہے؟ حضرت موسیٰ کے 3000 برس بعد اس خیمے اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں کتابیں، فلمیں، بیسٹ سیلر اور بلاک بسٹر ہٹ ثابت ہوں گی۔ اس خیمے کے ساز و سامان پر جنگیں لڑی جائیں گی۔ اگر آج اس کا کوئی بھی حصہ موجود ہوتا تو یہ ٹکڑے لاکھوں کروڑوں ڈالرز میں نیلام ہوتے شاید۔ خدا تعالیٰ 40 برس سے زائد اس خیمے میں مقیم رہے، لہذا تاحیات نہیں لیکن وہ جز وقتی طور پر اس میں رہتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ خیمہ اور اس کا ساز و سامان ان کی ہدایات کے مطابق ہی بنائے جائیں، اور وہ ایک بھی تفصیل سے لا علم نہیں تھے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کیونکہ میں نے خیمے اور اس کے ساز و سامان کے ڈیزائن کی تعمیر اور نگرانی کی۔ تو کیا آپ جانتے ہیں خیمہ اجتماع کے بارے میں؟ میرا نام بزلیال بن اری بن ہر ہے، مجھے بزلیال پکار لیجئے۔ میں یہودا کے قبیلے سے ہوں، وہی قبیلہ جو حضرت داؤد بادشاہ کا تھا اور جناب مسیح کا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے کیا پوچھیں گے۔ سابق غلاموں کا ایک گروہ غیر معمولی خیمہ بنانے کے لیے نقد رقم اور سامان کہاں سے لے گا؟ وہ اس طرح سے 10ویں طاعون کے دوران تقریباً تمام مصری خاندانوں کے پہلے بیٹے پیدا ہوئے جو مر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ عبرانی یہاں سے چلے جائیں۔ ان کی روانگی کو تیز تر کرنے کے لیے ان مصری خاندانوں نے عبرانیوں پر پیسے اور دیگر سامان کی بارش کر دی۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ عبرانیوں نے مصریوں کو پوری طرح سے لوٹا۔ اب آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بزلیال چند غلاموں کے پاس خیمہ اجتماع تعمیر کرنے کی مہارت کہاں سے آئی؟ اور آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں بالکل صحیح آدمی سے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے روح القدس سے بھر دیا۔ مجھے ہر قسم کی فنکارانہ دستکاریوں کی مہارت، صلاحیت اور علم سے اس نے پوری طرح بھر دیا، چاہے زیورات کا کام ہو یا لکڑی کا یا پھر دھات کا۔ خدا نے میرے ایک دوست اہلیاب کو بھی یہ صلاحیت عطا کر دی تھی، اور مجھے یہ صلاحیت بھی عطا کی کہ میں دوسروں کو کسی بھی ہنر کا ماہر کاریگر بننے کی تربیت دوں۔ اب غالباً آپ کا سوال یہ ہوگا، آپ کو خیمے کے بارے میں جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ اب موجود بھی نہیں ہے اور اس کا آپ کی زندگی پر اثر بھی نہیں ہے کوئی۔ اس سوال کا پہلا حصہ سچ ہے، کہہ لیجئے خیمے کی موجودگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ بادشاہ حضرت داؤد کے دور کے بعد البتہ بہت سامان 1000 برس سے زائد عرصے تک موجود رہا ہے، خاص طور پر عہد کا صندوق۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صندوق آج بھی موجود ہے، جیسے کہ میں نے کہا بلاک بسٹر فلم میں۔ اگرچہ خیمہ اجتماع کی جگہ بیت القدس نے لے لی تھی، اور اگرچہ 70 عیسوی میں بیت المقدس کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن اس خیمہ اجتماع کے معنی آج بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا گھر جتنا ممکن ہو پاک اور کامل ہونا کتنا ضروری ہے، اور چاہے وہ گھر آپ ہی کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ
آپ میں رہتے ہیں اور آپ ان کا گھر ہیں۔ خیمہ اجتماع کے بارے میں جاننے کی ایک اور اہم وجہ بھی ہے۔ میں اسے بات کے لیے رکھتا ہوں، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے خیمے اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں میری تفصیل کو غور سے سنا۔ جب آپ مشرق سے خیمہ اجتماع کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کے سامنے 75 فٹ چوڑا پردہ نظر آتا ہے۔ یہ پردہ مغرب کی طرف سے 150 فٹ گہرا ہے۔ جس علاقے کو یہ پردہ گھیرے ہوئے اسے بیرونی برآمدے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے سائز کا تقریباً 1/4 ہے۔ جب آپ مشرق سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے سوختنی نذرانوں کی قربانگاہ ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں پیتل کے حوض، اور پیتل کے حوضوں کے پیچھے خیمہ اجتماع خود موجود ہے۔ خیمہ اجتماع 15 فٹ چوڑا، 15 فٹ اونچا اور 45 فٹ گہرا ہے۔ مشرق کی طرف سے آپ پہلے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہیں جسے قدس الاقداس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی چوڑائی 15 فٹ اور اونچائی 15 فٹ ہے اور 30 فٹ گہرائی ہے۔ یہ خیمے کے 2/3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی دائیں طرف نذرانے کی روٹی کی میز ہے، یعنی خاص سبت کی روٹی، اور آپ کی بائیں جانب شمعدان ہے۔ آپ کے سامنے دھوپ کی قربانگاہ ہے اور اس کے پیچھے ایک پردہ ہے۔ جی ہاں، ایک پردہ، اور اس پردے کے پیچھے وہ جگہ جس کا نام ہے قدس الاقداس۔ یہ ایک مکعب ہے جو 15 فٹ چوڑا، اونچا اور گہرا ہے۔ ایک مکعب، اس میں عہد کا صندوق موجود ہے اور سرپوش ہے۔ یہ اس عہد کا احاطہ ہے جس پر قروبی ہے۔ جی ہاں، نہیں، جا کر بلاک بسٹر فلمیں دیکھو، یہ اس میں موجود ہے۔ یہ سب خیمے اور اس کے ساز و سامان کی ایک مختصر سی وضاحت ہے۔ اس کے علاوہ وہ کپڑے بھی موجود ہے جسے کاہن پہنتے ہیں۔ سچ کہوں تو میرے بیان کا خلاصہ ہر چیز کی عظمت کو مکمل طور پر کم کرتا ہے۔ میں آپ کو پورے ڈھانچے اور اس کے ساز و سامان کے پیمانے کا اندازہ بتاتا ہوں۔ مجموعاً اس منصوبے میں 1 ٹن سونا اور 3/4 ٹن چاندی اور 2.5 ٹن پیتل کا استعمال ہوا۔ کپڑے اور کاریگری میں اضافہ کرتے ہوئے آج اس خیمے کی لاگت تقریباً $50 ملین ہو سکتی ہے۔ البتہ وہ لوگ اتنے سخی تھے کہ حضرت موسیٰ کو حکم دینا پڑا کہ وہ اس کی تعمیر کے لیے قربانیاں لانا چھوڑ دیں، اور ان کے وزن اور اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو سیٹ اپ کرنا، اسے اتارنا اور نقل و حمل کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ پورٹیبل ہے، پر آپ کے معیار کے مطابق نہیں، اور ہمارے پاس سیمی ٹرک بھی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے لاویوں کو خصوصی ہدایت دی کہ اسے کیسے منتقل کیا جائے اور اسے کس طرح ترتیب دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاویوں کو خدا تعالیٰ کی خدمت کرنے کے لیے خصوصی مراعات دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے سونے کے بچڑے کے مسئلے کے دوران حضرت موسیٰ کی مدد کی تھی۔ آئیے واپس چلتے ہیں کہ خیمہ اجتماع کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ مشرق سے بیرونی عدالت میں آتے ہیں۔ بیرونی احاطہ چاندی اور پیتل کے ہک اور بینڈ کے ساتھ باریک مڑے ہوئے پردے سے بنایا گیا ہے جو کہ کافی بڑا ہے۔ یہ تقریباً 7.5 فٹ اونچی جگہ ہے۔ یہ تقریباً 450 فیٹ کے احاطے پر محیط ہے۔ یہ تقریباً ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے 1/4 حصے کے ارد گرد ہے۔ بیرونی دربار میں داخل ہونے پر جلتے ہوئے نذرانے کی قربانگاہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ پیتل سے ڈھکی ہوئی کیکر کی لکڑی سے بنا ہے۔ اس کے تمام آلات پیتل کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 4 فٹ اونچا اور تقریباً 8 فٹ چوڑا اور گہرا ہے۔ سوختنی نذرانوں کی قربانگاہ کے پیچھے کاہنوں کے ہاتھ دھونے کے لیے ایک بہت بڑا حوض بنا ہوا ہے۔ یہ ان خواتین کے پیتل کے شیشوں سے بنا ہوا ہے جو خیمے کے داخلی دروازے پر خدمات سر انجام دیا کرتی تھیں۔ جیسے ہی آپ حوض کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ خیمہ اجتماع میں مشرق کی طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ خیمہ جو 15 فٹ اونچا، 15 فٹ چوڑا اور گہرائی میں تقریباً 45 فٹ ہے، اور یہ 10 پردوں سے ڈھکا ہوا ہے جو باریک موڑے ہوئے لینن اور نیلے جامنی اور سرخ رنگ کے دھاگے سے بنا ہوا ہے جو بہت پیچیدہ نمونوں کی کڑھائی اور نقش و نگار پر مشتمل ہے۔ ان میں ہر پردہ تقریباً 42 فٹ لمبا ہے اور 6 فٹ چوڑا ہے۔ قدس الاقداس مقام اور داخلی دروازے کو الگ کرنے والے پردے ایک ہی میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں۔ خیمے کے اوپر بکری کے بالوں کی ایک پرت ہے
जो सुर्ख दुम्बे की खाल से ढकी है, जो समुद्री गायों की खालों से ढकी हुई है। तमाम कपड़ों को कीकर की लकड़ी के फ्रेम और पोस्टों के जरिए रखा जाता है, जिसमें सोने, चांदी और पीतल के लोपस, स्टैंड और बेस होती है। जैसे आप मशरक से खैमाए इज्तिमा में दाखिल होते हैं, रोटी की मेज दाएं जानिब है। ये कीकर की लकड़ी से बनी है और सोने से ढकी हुई है। मेज को ले जाने के लिए इसमें सोने के टुकड़े थे, जिनमें सोने से ढकी कीकर की लकड़ी के खंभे थे। इसकी तमाम प्लेटें, प्याले और बॉल सोने से बने हुए थे। शमादान या चरागदान आपकी बाएं जानिब है। ये तकरीबन 75 पाउंड सोने से बना हुआ है। इसमें 7 चरागे हैं और हर चीज को पेचीदा तौर पर गैर मामूली मुख्तलिफ डिजाइनों में तैयार किया गया है। आपके सामने बखूर की कुर्बानगाह है। यह तकरीबन 1.5 फुट चौड़ी और गहरी और 3 फुट ऊंची है, जो देखने के लायक है। यह सोने से ढकी कीकर की लकड़ी से बनी है। पर्दे के पीछे वो मुकाम है जिसे जाना जाता है कुद्सुल अक़दास के नाम से। इसके अंदर मौजूद है सरपोश और अहद का संदूक। सरपोश अहद के संदूक का ढक्कन है। ये सोने से बना हुआ है। ये तकरीबन 4 फुट लंबा है और 2 फुट से ज्यादा चौड़ा, और इस पर सोने से बने 2 करूबी हैं। ये करूबी हर सिरे पर रखे गए हैं एक दूसरे के सामने, जिसके पर ऊपर है। सरपोश वो मुकाम है जहां खुदा ताला ने हजरत मूसा से मुलाकात की। अहद के संदूक में खरूज के सफर से मिला मन से भरा हुआ सोने का बर्तन था, हजरत हारून का असा जो उभरा हुआ था, और 10 आकाम की 2 तख्तियां मौजूद हैं जो हजरत मूसा पहाड़ से वापस लाए थे। यह तकरीबन 4 फुट चौड़ा है और 2 फुट से थोड़ा ज्यादा गहरा और ऊंचा। यह कीकर की लकड़ी से बना और अंदर और बाहर से सोने से ढका हुआ है। इसमें कीकर की लकड़ी के खंभों के लिए सोने की अंगूठियां हैं जो सोने से ढकी हुई हैं और संदूक को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। हजरत सुलेमान ने संदूक को बैतुल मक़दस में रखा, लेकिन उस वक्त इसमें सिर्फ पत्थर की 2 तख्तियां मौजूद थीं। किताब मुक़द्दस में अहद के संदूक के मुकाम का आखिरी जिक्र उस वक्त होता है जब इसे बादशाह यूसिया के बनाए हुए बैतुल मक़दस में रखा जाता है। खैमे और इसके साजो सामान के अलावा खुदा ताला ने काहिनों के लिए कपड़े बनाने के बारे में बहुत खास हिदायत दी थी, बशमूल अफोर्ड के बगैर आस्तीन वाला लिबास और छाती का कपड़ा। खैमा इज्तिमा की तकमील के बाद हजरत मूसा ने इसकी मंजूरी देने से पहले इसका तफसीली मुआयना किया और फिर इसे बरकत दी और खुदा ताला के सामने पेश किया। खुदावंद ताला ने इसे हमारे जरिए मुकम्मल किया और सबसे हैरत अंगेज चीज रुनमा हुई। बादल नीचे उतरा और उसे ढांप लिया और खुदावंद ताला के जलाल ने उसे भर दिया। थोड़ी देर के लिए हजरत मूसा भी खुदावंद ताला से मुलाकात के लिए उसमें दाखिल ना हो सके। इंसान उस कुदरत और अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता था, और उस वक्त से जब भी बादल उठता, हम लावी खैमा सोना, चांदी और पीतल के तमाम सामान को पैक करते और बादल का पीछा करते। यह हैरत अंगेज है। जब भी खैमे पर बादल मंडलाते तो हम लावी बाकी लोगों के साथ रुक जाते थे। खुदावंद ताला का बादल दिन के वक्त खैमे के ऊपर था और रात को बादल में आग थी। ये बात हमारे तमाम सफर के दौरान तमाम बनी इसराइल के सामने थी। लिहाजा खैमा इज्तिमा के बारे में जानने की मुमकिना तौर पर बहुत अहम वजह क्या हो सकती है? नए अहदनामे में इब्रानियों के मुसन्निफ के मुताबिक खैमा इज्तिमा एक साया और उसकी नकल है जो आसमान में मौजूद है। यही वजह है कि हजरत मूसा को मुतनब्बे किया गया था कि वो उसे बिल्कुल उन हिदायत के मुताबिक तामीर करें जो खुदा ताला ने उन्हें पहाड़ पर दी थी। ये जमीन पर आलमे बाला था, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने खैमा इज्तिमा को बिल्कुल वैसे ही बनाया जो हिदायत मुझे दी गई थी। जमीन पर आलमे बाला।